نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج 7واں روزہ نصیب فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ مبشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے حافظ زہیب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، نہ ان کے جیسا سخی کوئی، نہ ان کے جیسا سخی کوئی، نہ ان کے جیسا غنی کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، یہی اساس عمل میری، یہی اساس عمل میری، اسی سے بگڑی بنی میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، اگر مقدر نے آوری کی، اگر مقدر
مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر چلو دیار نبی کی جانب چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر سبحان اللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ زہیب۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد علامہ صاحب کی طرف چلیں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا اللہ، جس طریقے سے میں تیرے قریب ہوں، کیا کوئی اس طریقے سے تیرے قریب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، موسیٰ، تجھ میں اور مجھ میں تو 70 پردوں کا فرق ہے، لیکن ایک امت ایسی آئے گی جو آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس کا روزے دار، ایک روزے دار جو سارا دن بھوک پیاس کی حالت میں سوکھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، خشک آنکھوں کے ساتھ، خشک لبوں کے ساتھ، خشک منہ کے ساتھ جب وہ افطار میں بیٹھے گا تو اس کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ جو وہ جائز دعا مجھ سے کرے گا میں وہ قبول فرماؤں گا۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اس بات کا اندازہ اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ وقت ہوا ہے فضائل رمضان سیگمنٹ کا۔ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کو برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ایک لمبی مسافت کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ نے وقت دیا ہے افطار ٹرانسمیشن کے لیے۔ میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اور آپ پبلک کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر عفو درگزر سے کام لیا۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے سامنے وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا تھا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے اور لاش کی بھی حرمتی کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر وہ شخص موجود تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، جن میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قاتل وحشی بن حرب بھی تھے۔ جب بھی وحشی بن حرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ بعد میں وحشی اگرچہ مسلمان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کرتے ہوئے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اسی طرح اس شخص کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ سے گرایا تھا اور ان کو ایسی چوٹ آئی تھی جن کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح کفار کے بڑے بڑے سردار جیسا کہ صفوان بن امیہ اور اسی طرح دوسرے کفار جیسا کہ اکرمہ بن ابو جہل، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور یہ سب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں کے لیے معافی عفو درگزر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی میں رمضان کے فضائل پر کوئی احادیث مبارکہ بھی بیان فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سوال و جواب والے سیگمنٹ کا، مسائل رمضان اور سوال و جواب۔ رحمت صاحب، پہلا سوال ہے، وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں قضا لازمی ہے؟ روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں جیسا کہ کھانا پینا یا جماع، ان میں سے اگر کسی نے کوئی کام کر لیا ہے تو اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس سے اس پر قضا لازم ہوگی۔ اگلا سوال علامہ صاحب، قبل زوال روزے کی نیت کر کے روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے زوال سے پہلے روزے کی نیت کی، اور اسی طرح اگر کسی نے روزے کی نیت کی اس حال میں کہ وہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہا، لیکن اس نے سحری کے ٹائم سحری نہیں کی تھی، ابتدا میں اس نے روزے کی نیت نہیں کی تھی، اس کے بعد اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس سے اس پر قضا لازم آئے گی، روزے کا کفارہ اس پر لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہے، نفلی روزہ فاسد کر دیا تو قضا ہے یا نہیں؟ نفلی روزہ اگر فاسد کر دیا ہے تو اس سے قضا لازم آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عبادت شروع کی ہے، اور جس عبادت کو شروع کیا جائے وہ عبادت لازم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ روزہ ابتدا میں جو تھا وہ نفل تھا، لیکن جب اس نے نفل روزہ رکھ لیا تو اب اس کے لیے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ توڑ دیتا ہے تو اس پر اس کے لیے قضا لازم ہوگی، وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ علامہ صاحب، آخری سوال ہے ہمارے ناظرین میں سے، عمران بھائی سوال کرتے ہیں، روزے کا فدیہ کیا ہے؟ جی، سوال نامکمل ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے رکھا نہیں ہے روزہ، دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھ کے توڑ دیا۔ اگر روزہ رکھ کے اس نے توڑ دیا ہے تو وہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے گا۔ اگر اس کا درمیان میں کوئی روزہ رہ جاتا ہے، کسی دن وہ روزہ نہیں رکھتا، تو از سرنو دوبارہ وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا۔ یہ روزہ توڑنے کی صورت میں ہے۔ اور اگر اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے سرے سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو جب اس کو طاقت حاصل ہو گئی ہے روزہ رکھنے کی تو وہ دوبارہ اپنا روزہ رکھے گا، یعنی قضا کرے گا اس روزے کی جو اس نے کسی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا۔ ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ اگلے سیگمنٹ پر جانے سے پہلے آپ بھی کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور کیا کریں تاکہ ان کے جواب دے سکیں۔ ناظرین، وقت ہوا ہے پیارے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا۔ علی حسن نے ہمیں نعت بھیجی ہے، سنتے ہیں۔ لے عمر اے فقیر لے عمر ٹوٹی لے عمر کتلب بھی طلب کتنولی لب کتلب بھی طلب لب کتلب بھی طلب تو عطائی عطا پوجا من پوجا ناظرین، آپ بھی اپنے پیارے پیارے بچوں کی جس طریقے سے یہ ویڈیو تھی 30 سے 40 سیکنڈ کی بنا کر کوئی نعت، تلاوت، کوئی بھی اسلامی بات
ریکارڈ کر کر ہمارے اسکرین پر چلنے والے نمبر پر سینڈ کریں، ہم بنائیں گے اپنے سیگمنٹ کا حصہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا، نیکی کی بات۔ ناظرین، کل جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ تیرا حکم ہے محبوب کو پیغام معراج دوں، تیرا محبوب محو خواب ہے، اب تو ہی بتا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں۔ فرمایا قبل قدمیہ، جبرائیل قدموں کو چوم لے۔ آج جبرائیل پورے وقار سے آیا ہے، آج پورے افتخار سے آیا ہے، پوری شان و شوکت سے آیا ہے۔ آج تنہا نہیں آیا، 70,000 فرشتوں کو لے کر آیا ہے، آج اپنی صورت میں آیا ہے، آج حکم ملا قدموں کو چوم۔ راز یہ تھا جبرائیل تجھے جو منصب ملا ہے، تجھے جو مقام ملا ہے، ان قدموں کے صدقے سے ملا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قدموں کو چوما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر سو گئے، نگاہ ناز کو پھر بند کر لیا۔ ساری رات نہ سونے والا آقا آج اگر جبرائیل جگاتے ہیں تو حضور پھر سو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں کچھ دیر آرام کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ، عبادت کر کے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ ناظرین، نیکی کی بات کل یہیں سے شروع کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ اور ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مزید اپنے اس ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے بہتر بنا سکیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ہے ڈوبا دیکھو عالم سارا، کیف و مستی میں ہے ڈوبا دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔